معمور ہونے کی۔ آج خدا نے مجھے اس کے ساتھ ایک نیا ٹچ دیا کہ یہ کیوں ضروری تھا۔ اگر ہم دیکھیں عید پینتیکوست کے بعد خدا کے کلام بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ اسی کے بعد عید پینتیکوست کے بعد خدا کے لوگ بہت دنیا میں تتر بتر ہوئے اور جگہ جگہ جا کر خدا کے کلام کی انہوں نے منادی کی۔ حضور عید پینتیکوست کے دن خدا کے پاک روح کی آگ کا نازل ہونا اور غیر زبانوں میں کلام سنایا جانا بہت ضروری تھا، جس کا تعلق خدا کے ایک بہت بڑے حکم سے ملتا ہے۔ اس کا تعلق ارشاد اعظم سے ہے۔ میرے ساتھ نکالیں مرکز کی انجیل اس کا 16 باب۔ یہ ایسے نہیں خدا نے پاک روح کی آگ کو نازل کیا اور اس کے ساتھ غیر زبانیں نازل کی۔ خدا کے پاک مجھے بتایا کہ اس کا تعلق ارشاد اعظم سے ہے۔ خدا نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا کہ وہ خدمت کے لیے جائیں۔ وہ صرف یروشلم میں جاتے اور پھر واپس آ جاتے، وہاں سے وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن خدا کے کلام میں مرکز 16 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ یہاں کیا خاص لفظ لکھا گیا؟ اونچی بولیں، ساری خلق۔ اس طرح سے بولیں ساری خلق۔ اب جس خلق کے میں کون کون سی زبان بولنے والے لوگ ہیں؟ ہر قسم کی زبان بولنے والے لوگ بھی ہیں، قومیں بھی ہیں۔ حضور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ یہ نہیں کہ جہاں ملیالی ہیں وہاں جا کے اردو بول رہے ہیں، اور جہاں ملیالی ہیں ان کو انہی کی زبان میں خدا کا کلام سنایا جانا بہت ضروری ہے۔ جو سندھی ہیں ان کو سندھی زبان میں خدا کا کلام سنایا جائے تاکہ وہ کلام کو سمجھیں، کلام کو سنیں اور اس کے بعد وہ ایمان لائیں، کیونکہ رومیو میں لکھا ہے کہ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اسی لیے خدا نے اس دن یہ ظاہر کیا کہ تم کو بھی اسی طرح مختلف قوموں میں جانا ہے جس طرح آج یہاں مختلف قومیں کٹی ہیں۔ اسی طرح جس طرح آج خدا کا کلام تم پر نازل ہوا ہے اور دوسروں نے اپنی زبان میں سنا ہے، اس لیے جب تم نے ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے تو ان کی زبان میں کرنی ہے، تاکہ وہ کلام کو سمجھیں، وہ کلام کو پرکھیں، اور سننے کے بعد ان کے اندر ایمان پیدا ہو، اور ایمان لانے کے بعد وہ کہیں کہ یسوع ہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ایسو انجیل کی منادی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ساری خلق کے سامنے جائیں، اور ساری خلق کے سامنے کے آگے ان کی پریچنگ کے لیے، انجیل کی منادی کے لیے ضروری ہے کہ انہی کی زبان میں خدا کا کلام سنایا جائے۔ اسی لیے اسی بات کو، اسی حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے خادموں نے اور بہت سے مصنفین نے اور مفکروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کتاب مقدس کا ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا جائے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ زور سے بولیں، آ رہی؟ اسی لیے خدا کے خادموں نے، مفکروں نے اور جتنے وہاں خدا کے خادم کٹے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا کے کلام کو مختلف زبانوں میں لکھا جائے، مختلف زبانوں میں سنایا جائے، تاکہ لوگ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ عزیزو، عید پینتیکوست کے دن خدا کے پاک روح نے یہ تحریک دی کہ مختلف زبانوں میں جب ہم نے مختلف قسم کی قوموں کے سامنے جانا ہے، ساری خلقت میں جانا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم ان کی زبان میں ان کو انجیل کی خوشخبری سنا سکیں۔ پھر پاک روح کی آگ کا جو نازل ہونا تھا، اگر ہم اعمال 2 باب اس کی 14 دیکھیں، اعمال 2 باب 14 میں لکھا ہے، لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ یہ پہلا موقع ہے
انجیل کی خوشخبری کے لیے، غیر قوموں میں جا کے انجیل کی منادی کرنے کے لیے، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے جو خادم ہیں وہ پاک روح کی آگ سے معمور ہو۔ ان کو یہ پاک روح کی آگ دراصل ایک دلیری اور جرأت کی روح ہے۔ اسی لیے جب یہ یسوع مسیح کے شاگرد، ان میں پترس بھی شامل ہے، جب اس آگ سے معمور ہو گیا، روح القدس کی آگ سے، اسی دن اس کے اندر دلیری آ گئی۔ وہ یروشلم کے لوگوں سے ڈرتا تھا، آج یروشلم کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے، اے یروشلم کے اور اے یہودیہ کے لوگوں سنو۔ آج جو خوشخبری پھیلانے کے لیے، انجیل کی منادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے خادم پاک روح سے مسح شدہ، جن لوگوں نے خدا کا کلام سنا ہے، بتایا جاتا ہے کہ انہیں بڑے انہوں نے تکلیفیں جی لی ہیں۔ بعضوں کو شیروں کے آگے ڈال دیا گیا، بعض کو آروں سے قتل کر دیا گیا، بعض سے برا سلوک کیا گیا، جیلوں میں ان سے بڑا برا سلوک کیا گیا، لیکن یہ انجیل کی منادی سے یا انجیل کی گواہی سے کبھی نہیں شرمائے۔ آخری وقت تک وہ انجیل ہی کی منادی کرتے رہے۔ آج میں نے پہلی بات بتائی غیر زبانوں کے بارے میں، کیونکہ اگر ہم نے ساری خلق کے سامنے جانا ہے، دنیا کی مختلف قوموں کے سامنے جانا ہے، تو ضروری ہے ہمیں ان کی زبان آنی چاہیے تاکہ ہم انہی کی زبان میں خدا کا کلام سکھا سکیں۔ دوسری بات، ہمارے اندر ایک خاص مسح ہونا چاہیے جو روح القدس کی آگ کا مسح ہوتا ہے۔ ہمارے اندر جرأت اور دلیری ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے، جیسے میں نے بلوچستان میں جا کے خدا کا کلام سنانا ہے، ان لوگوں کو مسیح کے لیے جیتنا ہے، اپنے اندر ایک مصمم ارادہ کر لیں کہ خدا کا پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا کہ تو بیٹا کہاں جا، کہاں آپ نے جا کے کلام سنانا شروع کرنا ہے، کہاں سے آپ نے اپنی خدمت شروع کرنی ہے، تو خدا کا پاک روح آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ عزیزو، آپ اگر ہمارا 4 باب اس کی 8 آیت دیکھیں، آپ پترس پہلے یہودیہ اور یروشلم کے لوگوں سے ڈر رہا ہے، آج وہ فقیوں فریسیوں سردار کاہنوں سے ڈر رہا ہے، حاکموں سے ڈر رہا ہے، چھپا ہوا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج کیا کہہ رہا ہے پترس؟ ہمارا 4 باب اس کی 8 آیت میں کہتا ہے، اس وقت پترس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت پوچھ کی جاتی ہے جو ایک نات آدمی پر ہوا کہ وہ کو کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے مسلوب کیا اور خدا نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ پہلے جب اس سے پوچھا گیا کہ تو یسوع کے ساتھ تھا، ایک لونڈی پوچھ رہی ہے، کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ آج وہی کہہ رہا ہے کہ امت کے سرداروں، اے سردار کہنوں، سنو، تم ہو وہ لوگ جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو مسلوب کیا، آج اسی کے نام سے یہ معجزات ہو رہے۔ اتنے دلیری آ گئی عید پینتیکوس کے دن کے بعد یہ شاگرد گھروں میں نہیں بیٹھے، نہ کمروں میں چھپ کر بیٹھے، بلکہ جہاں موقع ملتا وہاں جاتے، آباد خانوں میں گھس کر کلام سنا رہے ہیں، گلیوں میں کلام سنا رہے ہیں، محلوں میں جا کے کلام سنا رہے ہیں، جگہ جگہ جا کر وہ کلام سنا رہے ہیں۔ عزیزو، آج وہ حاکموں کو بھی بتا رہے ہیں کہ جس یسوع کو تم نے مسلوب کیا اس میں اتنی قوت ہے کہ ایک بیمار آدمی کو تندرست کر دے، ایک لنگڑے کو چلتا پھرتا کر دے۔ عزیزو، آج ان کے سامنے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ عزیزو، خدا کے خادم سندر سنگھ کے بارے میں ایک کہانی ہے، لیکن ہو سا وقت نہ اجازت دے۔ ایک بار اس کو بھی ایک بادشاہ کے سامنے خدا کے پاک نے کہا جا کے گواہی دے مسیح کی۔ وہ ایک خدا لکھا کہ بادشاہ کا جشن ہو رہا تھا، وہ چلا گیا، لیکن بادشاہ نے کہا تجھے کس نے یہاں آنے کی اجازت دی اور تجھے کس نے اجازت دی کہ تم مسیح کی یہاں منادی کرے؟ اس نے کہا مجھے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، مجھے جس خدا نے بھیجا ہے، جس روح القدس سے مجھے بھیجا ہے، اسی حکم سے میں یہاں آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر میرا حکم یہ ہے کہ تمہیں ایک موت کے کنویں میں ڈال دیا جائے گا جہاں سانپ ہے، بچھو ہے، چوہے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں۔ انہوں نے پکڑا، اس کنویں کے اندر ڈال دیا۔ پھر اس نے کنویں کے اندر، موت کے کنویں کے اندر دعا کی کہ خداوند اس موت کے کنویں سے تو ہی مجھے چھڑا سکتا ہے۔ عزیزو، اس کنویں کی جو چابی تھی جو اس میں ڈکر بند کر کے وہ بادشاہ کی ادھر
कमर के साथ वो चाबी लटकी रहती थी।